آج ہم بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر جو عام طور پر دفاتر میں استعمال ہوتا ہے پروگرام وہ مائکروسافٹ ورڈ ہے۔ لیٹرز ٹائپ کرنے سے لے کر باقی جتنے بھی کام عموماً کیے جاتے ہیں دفاتر میں وہ اسی پروگرام میں کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا، آپ کو سامنے W لکھا ہوگا، اس پہ آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو پروگرام کھل جائے گا۔ اس پروگرام کو کھولنے کے بعد اگر آپ سامنے اس کے دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کے آپ کو ٹول بارز نظر آئیں گے۔ یہ وہ ٹول بارز ہیں جو ہماری آسانی کے لیے کچھ سامنے فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ جو ہیں وہ مینیوز کے اندر موجود ہیں، اور ہر مینیو جو ہے وہ خاص قسم کے آئیکنز اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں اگر آپ ایک خاص دیکھیں آئیکن جو ہے، جو خاص مینیو ہے، اس کا خاص نام رکھا گیا ہے، اور اگر آپ دوستو چاہتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے جو ریکوائرڈ ہمارے فنکشنز ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو اپنا متعلقہ کمانڈ ہے وہ اسی مینیو کے اندر ڈھونڈیں جس کے اندر وہ موجود ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نئی فائل میں نے کھولی ہے Ctrl+N کر کے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے جو اوپر ٹول بار نظر آ رہی ہے اس کے اندر میں بیسک چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ اوپر ٹائٹل بار آ رہی ہے، نیچے یہ ساری مینیو بار آ رہی ہیں، تمام یہ مینیو بار ہیں، جبکہ ادھر ایک آپ کو جو آفس 2003 XP ہے یا باقی بعد والے آفسز ہیں ان کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو ایک آئیکن کا بٹن آ رہا ہوتا ہے، مائکروسافٹ آفس کا آئیکن کا بٹن ہے، اس پہ کلک کریں تو آپ کو اس میں کچھ اضافی آپشنز موجود نظر آئیں گے، جس طرح نیو، اوپن، سیو اور مختلف قسم کے اس طرح کے آئیکنز ہیں، اور ریسنٹ فائلز جو ہیں جو اس سے پہلے کھولی گئی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی۔ تو اس میں آپ جب نیو پہ کلک کریں گے یا Ctrl+N دبائیں گے تو نئی فائل کھلے گی، اور وہ آپ سے مینیو پوچھے گا کہ آپ کس قسم کی فائل کھولنا چاہتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ فائلز بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، بزنس کارڈ ہیں، فیکسز ہیں، پر آپ نے اگر سادہ ڈاکومنٹ، بلینک ڈاکومنٹ کھولنی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے خالی بلینک فائل اوپن ہو جائے گی۔ اس میں اگر آپ غور کریں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کچھ لکھ رہے ہوں تو اس سے پہلے اپنا پیج کا سائز جو ہے وہ آپ سیٹ کر لیں، اور اس کی اورینٹیشن کہ وہ آپ لینڈسکیپ بنانا چاہتے ہیں، لمبے رخ پہ بنانا چاہتے ہیں، یا عام جو ہم دفتری لیٹر لکھتے ہیں اس رخ پہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی اورینٹیشن جو ہے آپ کیونکہ پیج سے تعلق ہے، اس کے پیج لے آؤٹ میں جائیں گے۔ پیج لے آؤٹ کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں آئیکنس چینج ہو گئے ہیں۔ اورینٹیشن میں آپ آئیں گے، اس میں آپ لینڈسکیپ کر سکتے ہیں یا پورٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لینڈسکیپ میں ذرا لمبے رخ پہ آ جائے گا یہ صفحہ، پورٹریٹ میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ اپنی جو ترتیب ہے وہ بنا لے گا جو نارمل دفتری خط کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ اگر مارجنز والی سائٹ پہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نے بائنڈ ہونا ہے، جلد ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اوپر سے بلڈ اس نے جلد ہونا ہے تو آپ اوپر سے اس کو زیادہ مارجن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ اس نے بائیں طرف سے جلد ہونا ہے تو آپ کسٹم مارجن میں جا کے لیفٹ سائڈ والا جو انچز میں تقریباً ہماری میئرمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کو 2 انچ کر دیتا ہوں، تو اس حساب سے آپ مارجن کسی بھی سائٹ کا بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں کچھ لکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں فونٹ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں گے۔ ہائی لائٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ بٹن جو ہے وہ ماؤس کا یا لیپ ٹاپ پہ جو کی پیڈ ہے اس کو دبا کے رکھیں گے، اور اپنا جو کرسر ہے اس کو اس کے اوپر پھیریں گے اور پھر بٹن چھوڑ دیں گے تو وہ اتنا حصہ ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے اس کا فونٹ سائز چینج کرنا ہو وہ ظاہر سی بات ہے اب دوبارہ دیکھیں اگر آپ آئیکن چینج ہوئے ہیں تو میں دوبارہ اگر اصل آئیکن جو شروع میں آئے تھے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں ہوم پہ کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں جب ہوم پہ ہم کلک کریں گے تو ہوم میں آپ دیکھیں کہ تمام آئیکنز، فونٹ اور باقی جو شروع میں جب ورڈ کھولا تھا جو تھے وہ دوبارہ واپس آ گئے۔ اس میں آپ فونٹ اس کا چینج کر سکتے ہیں، دیکھیں فونٹ چینج ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کا رائٹنگ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں۔ مختلف فونٹس ہیں، فونٹ ہم بولتے ہیں جو رائٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں ان کو فونٹ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کو بولڈ کر سکتے ہیں اگر واضح کرنا چاہتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اس میں شارٹ کٹ کی جو عموماً استعمال ہوتی ہے وہ کنٹرول اور ایک بریکٹ ہوتی ہے، اس کو آپ یوز کر کے اس کو ٹائم بچا سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ جو فونٹ لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک ایسا لیٹر بنا لیتے ہیں جو ہم چھٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اپنے کالج کی چھٹی میں ہم نے اپنے پرنسپل صاحب سے چھٹی لینی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اس کو لکھیں گے ٹو دا پرنسپل، انٹر کریں گے ٹو لکھ کے، پھر اگر آپ اسپیس دیں گے ٹو دا پرنسپل. اچھا، یہ کیونکہ ایک ہم صرف فارمیٹ بنا رہے ہیں تو میں اس کو ذرا ٹائپ کر کے آپ کو جلدی سے، پھر ہم انٹر کریں گے، نیچے کرسر آ جائے گا، پھر آپ اسپیس بھی دے سکتے ہیں اور ٹیب بھی دبا سکتے ہیں، ٹیب سے ہی آگے آ جائے گا. اور جو انڈر لائن آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے انڈر لائن پہلے آن کی تھی، تو اگر آپ اس کو دوبارہ سلیکٹ کر کے دوبارہ وہ انڈر لائن کا بٹن دبا دیں گے تو یہ لائن غائب ہو جائے گی. اب اس کے بعد ہم یہ ساری اپلیکیشن ٹائپ کر لیتے ہیں، انٹر کیا ٹو دا پرنسپل ایکس وائی زیڈ، وہ لکھ لیں گے آپ. اس کے بعد آپ دوسری چیزیں کر لیں گے. اس طرح یہ لیٹر میں ٹائم بچانے کے لیے میں نے جلدی سے ٹائپ کر دیا ہے. جی دوستو، اب یہ ہم نے لیٹر جو تھا اور یہ اپلیکیشن جو تھی وہ ہم ٹائپ کر چکے ہیں. اور اس اپلیکیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کچھ چھٹی کے لیے درخواست اپلائی کی ہے. اس اپلیکیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا فونٹ سائز جو عموماً عام خطوط میں ہوتا ہے یا اپلیکیشن میں ہوتا ہے وہ 14 ہوتا ہے یا 12 ہوتا ہے یا 13 ہوتا ہے. تو یہ فونٹ بہت بڑا ہے، اس لیے پیج پہ بہت زیادہ فونٹ بڑا تھا، اگلے پیج پہ چلا گیا. ہم اس کو 12 کر دیں گے. آپ دیکھیں گے 12 جیسے ہی ہائی لائٹ کر کے ہم اس کو 12 کریں گے تو فونٹ جو ہے وہ عام جو ہمارا لیٹر ہوتا ہے جس طرح اس میں یہ آ گیا موجود. آپ یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کی سیٹنگ چینج ہوئی ہے، اس کو آپ ٹیب دبا دیں گے، ٹیب کرنے سے یہ آگے آ جائے گا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے آخر میں آپ تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں، تو انٹر دبا کے آپ اس کو گیپ دے سکتے ہیں اور ٹیب ٹیب جو ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ کا بٹن ہے اس کو کلک کر کے آپ آگے لا سکتے ہیں. ٹیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اسپیسز دیتے ہیں وہ اسپیسز کے اندر اندر وہ رہے اور اسپیس کے باہر آپ کا جو کام ہے وہ نہ جائے. اب اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے اب اپلیکیشن ٹائپ کر لی ہے، اب اس سے اگلا مرحلہ ہوگا اس کی جو بیسک سیٹنگ ہے آپ وہ کریں گے. بیسک سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو ضرور کریں. اکثر اگر آپ سیو نہیں کرتے تو آپ کا کام ضائع ہو سکتا ہے. جو کچھ ٹائپ کرنا ہے وہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے، ہوم میں جا سکتے ہیں، شارٹ کٹ کی کنٹرول ایس پی دبا سکتے ہیں اور اس میں جو آفس کا بٹن ہے کلک کر کے آپ یہ سیو میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو سیو دبائیں گے. جب آپ سیو دبائیں گے تو آپ کے سامنے آئیکن کھل جائے گا، ونڈو کھل جائے گی. اس ونڈو میں آپ جو بھی فائل کو نام دینا چاہیں، اپلیکیشن لیو دے دیتے ہیں نام، وہ دے کے آپ انٹر کر دیں گے، وہ اس میں سیو ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں اوپر جو ٹائٹل بار ہے اس میں پہلے اپلیکیشن کا نام نہیں آ رہا تھا، انٹائٹلڈ آ رہا تھا، اب اپلیکیشن لیو اس کا نام آ گیا. اب اگلا مرحلہ جو سب سے اہم ہے، ہم ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں. اس کے اندر آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیو کرنے کے بعد ہماری فائل سیو ہو چکی ہے. اس کے بعد سیو ایز ہے، اہم فنکشن ہے. سیو ایز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسی فائل کو کسی معمولی تبدیلی کے ساتھ اور نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں یا یہ اہم فائل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ایک اور کاپی رکھ لوں، تو آپ اس کو سیو ایز کریں گے اور اس کو کاپی 2 کا نام دے سکتے ہیں یا اپلیکیشن لیو 2 کا نام دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو پرانی فائل ہے وہ بھی اسی طرح محفوظ رہے گی اور نئی فائل جو ہے وہ اپلیکیشن 2 کے نام سے وہ بھی بن جائے گی، اس کی 2 کاپیز بن جائیں گی. تو اگر آپ کسی یو ایس بی کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کمپیوٹر کے اندر کسی دوست کو دینا چاہتے ہیں وہی فائل اور آپ کی اصل بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو یا تھوڑی بہت اس کا نام چینج کر کے اس کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ ٹائپ کرنے کے لیے سب کچھ ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو سیو ایز کر کے یو ایس بی پہ بھی سیو کر سکتے ہیں. یو ایس بی میں کیسے سیو کرتے ہیں؟ جب آپ سیو ایز کریں گے تو اوپر آپ کا پاتھ آ جائے گا کہ کہاں آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کسی اور ڈرائیو کے اندر بھی سیو کر سکتے ہیں، مثلا ای ڈرائیو ہو گیا یا آگے کوئی ایف ڈرائیو ہو گیا. اور اگر آپ اس میں یو ایس بی لگاتے ہیں تو یو ایس بی ڈرائیو کا بھی جو بھی یوزر اس میں ایک ڈی یا ای یا ایف جو بھی اس کا
एक टाइटल होगा, वो भी आपको नजर आएगा। आप उसको क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर उसको आप डाटा के अंदर कॉपी कर सकते हैं। अब इसको मैं ये डाटा के बाद क्लिक करने के बाद आप इसको सेव करना ना भूलें। इसके बाद जो मरला है वो है प्रिपेयर या प्रिंट करने का, बहुत अहम मरला है। देखिए, आप जो भी लेटर टाइप करते हैं अमूमन उसको प्रिंट ज़रूर करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मकसद होता है कि अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको देखना चाहते हैं कि उसका प्रिंट कैसा निकलेगा, या वो कहीं आउट तो नहीं हो रहा पेज से, या कुछ कट तो नहीं रहा, तो आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। जूम पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो वो ज़रा वाज़ेह होकर नज़र आएगा। वो आपको बताएगा आप कितना जूम चाहते हैं। आप ज़्यादा जूम चाहते हैं तो 100 पे क्लिक कर दें, उससे ज़्यादा चाहते हैं तो 200 पे क्लिक कर दें। उतना जूम करके वो आपको दिखाएगा। ये कुछ ज़्यादा है तो आप 100 पे क्लिक कर दें। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो प्रिंट आने लगा है वो किस तरह का आएगा। अगर आप सेटिस्फाई हैं या आप मुतमईन हैं जो सेटिंग है, तो उसको आप प्रिंट दबा देंगे, और प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कितनी कॉपीज निकालनी है। एक पेज निकालना है तो करंट पेज कर दें। अगर 5-6 पेज भी हैं, 2 भी हैं, तो वो सब नहीं निकलेंगे, बल्कि सिर्फ यही पेज निकलेगा जिसके ऊपर आपने ये प्रिंट का बटन खोला है, जिस तरह पीछे एप्लीकेशन आ रही है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा कॉपीज चाहते हैं, मसलन आपने अपने कोऑर्डिनेटर को भी देनी है, वाइस प्रिंसिपल को भी एप्लीकेशन देनी है, या अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखनी है, तो आप अपनी कॉपीज बढ़ा देंगे। तो वो 3-4 जितनी आपको चाहिए होंगी वो उतने उसके प्रिंट निकल आएंगे। इसके बाद आप ओके दबा देंगे, और वो प्रिंटर जो आपका लगा हुआ है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए, वो नज़र आएगा। मसलन HP लेजरजेट हमारे पास इंस्टॉल है, तो वो आप उस पर क्लिक कर देंगे। अक्सर लोग प्रिंटर को ऑन नहीं करते और वो प्रिंट कहते हैं नहीं आ रहा, तो आप ये ज़रूर देख लें कि जो आप प्रिंट निकाल रहे हैं उसका प्रिंटर इंस्टॉल हो, प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल हो, उसको आप क्लिक करके ओके कर दें। अब मैं ओके कर रहा हूँ। अब ये देखें प्रिंट की कमांड नीचे से यहाँ से जा चुकी है, और अब प्रिंट जो है वो आ चुका है। इसके बाद आप इसको बंद कर दें। इसके बाद आप इसमें देखें कि अगर हम चाहते हैं कि कोई तस्वीर ऐड करें या कोई और चीज़ें ऐड करें, तो ये मत भूलें कि हमने उस मेन्यू में वो चीज़ तलाश करनी है जिससे वो मुतल्लिका कमांड हो। इंसर्ट पे आए। इंसर्ट में आप देखेंगे कि पिक्चर लानी हो, उसका आप क्लिक करेंगे, वो मुतल्लिका पाथ दे देंगे। जो पाथ आप बताएंगे वो पाथ उसका यहाँ पे आ जाएगा, और जो पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम एक पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं और वो पिक्चर जो है यहाँ पे मौजूद है, तो हम उसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और उसको ला सकते हैं। अगर आप देखें इसमें हम ये पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसका फॉर्मेट का इशू होगा तो वो नहीं आएगी, क्योंकि ख़ास फॉर्मेट होता है जो इसको सपोर्ट करती है वर्ड। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, वो पिक्चर आ जाएगी। इस तरह की पिक्चर आ गई है। इसको आप तब्दील कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और इसका प्रिंट भी आप जहाँ चाहें इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहें तो ऊपर से बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखें ये बॉर्डर आ गया। तो इसका मकसद ये होता है कि आप वर्ड के अंदर अगर कोई ऐसा चार्ट है या और तस्वीर है वो ऐड करना चाहते हैं, बाहर से कुछ भी आप लाना चाहते हैं, कोई क्लिप आर्ट है, शेप है, तस्वीरें हैं, तो वो आप इंसर्ट मेन्यू में जाके ला सकते हैं। पेज लेआउट पे हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें मार्जिन होते हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो कॉलम्स की होती है। कॉलम्स में अमूमन मकसद ये होता है, जिस तरह आप अखबार में देखते हैं कि कॉलम्स होते हैं और वो एक ही पेज जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। तो अगर आप कॉलम्स में 2-3 जितने कॉलम बनाना चाहें वो पेज को ट्रांसफ़र कर देंगे तो उतने ही कॉलम्स बन जाएंगे, और एक कॉलम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद अगर आप इंटर करेंगे तो वो दूसरा कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये दोनों फॉर्म आप लिख लेंगे, दोनों कॉलम, फिर तीसरे कॉलम में जिस तरह अखबार या बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉलम्स में लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी अमूमन कॉलम्स में लिखी जाती हैं। तो ये कॉलम का फीचर है। अगर आप फॉन्ट सारा चाहते हैं एक जैसा हो तो आप Ctrl+A दबाएं, तमाम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसका फॉन्ट 12 करना चाहते हैं तो तमाम फॉन्ट जो है वो 12 हो चुके हैं।
तो कंट्रोल ए दबा के उसको आप हाईलाइट नहीं करना चाहते, फॉन्ट ज़्यादा है, तो उसको आप कंट्रोल ए दबा दें। इसके बाद अगर आप देखें तो होम मेन्यू के आगे कुछ मेन्यूज मौजूद थे, फॉन्ट और बाकी चीज़ें हमने साइज़ वगैरह, फॉन्ट साइज़ वगैरह देखा था। कलर आप चेंज कर सकते हैं। होम मेन्यू के ऊपर जो खोलते हुए हमें नज़र आई थे मेन्यूज, उसमें फॉन्ट का रंग चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं गलती से कोई चीज़ कमांड लगा बैठा हूँ, तो आप कंट्रोल Z अगर दबाते हैं, अनडू करते हैं, तो आप कंट्रोल Z करके पीछे जा सकते हैं। और अगर हम कॉलम्स ख़त्म करना चाहते हैं और वापस जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल Z दबाते जाएंगे, वो एक स्टेप पीछे आता जाएगा और हम अपनी एप्लीकेशन पर अब वापस आ चुके हैं। तो इसमें आप अगर फॉन्ट साइज मसलन सब्जेक्ट का चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप रेड कर लें। इसी तरह आप आगे आ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल का टेक्स्ट जो है सेंटर में आए पेज के, तो आप सेंटर पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह जो अगले कुछ स्टाइल्स हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टाइल्स रखे हुए हैं, जो अमूमन रिक्वायर्ड होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इसमें फॉन्ट के अपने एक साइजेस उन्होंने रखे हुए हैं। आप इसको क्लिक करके पूरे डॉक्यूमेंट को हेडिंग्स वगैरह या हेडिंग 2 या हेडिंग 3 मुख्तलिफ जो ऑलरेडी डिज़ाइन पड़े हैं, हमारा वक्त महफूज होता है, उनमें से कोई डिज़ाइन भी आप फॉर्मेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये मेन्यूज़ में ये चीज़ें हैं। मगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो फिर आप लाइंस को नंबर भी दे सकते हैं। मसलन 1 to 3 करके अपनी बात लिखना चाहते हैं तो ए आ गया है। जब आप रीज़न लिख रहे हैं दोबारा एंटर करेंगे तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरह आप मुख्तलिफ 1 to 3 के हिसाब से भी नंबर दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम इसको नंबरिंग लगा दें तो हम इसको हाईलाइट करेंगे और नंबरिंग में जाके जब क्लिक करेंगे तो नंबर्स लग जाएंगे। इसका मकसद ये होता है कि जैसे जैसे हम एंटर करते जाएं हमें बार बार नंबर ना लगाने पड़े, सिर्फ आपने इंटर दबाना है, कुछ लिखना है, फिर इंटर दबाना है, कुछ लिखना है, उसको नंबर्स लगते जाएंगे। तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो फिर भी परेशानी की बात नहीं है, आप इसको कंट्रोल Z करके भी ख़त्म कर सकते हैं, एक स्टेप ये पीछे जाता जाएगा। और हाईलाइट करके आप अगर दोबारा उसको दबा देंगे तो तब भी उसकी नंबरिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको हम डिलीट कर देते हैं। जो हमने एक्स्ट्रा टाइप किया था, हमारी एप्लीकेशन जिस तरह की फॉर्मेट में थी वापस आ गई है। अब देखिए, अगर आप इसमें नंबरिंग लगाना चाहते हैं या ABC लगाना चाहते हैं या कोई निशानात बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो हम बुलेट्स भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको बुलेट लगाते हैं, एक बुलेट, फिर आपने कुछ लिखना है, इस पे आगे जब लिख लेंगे इंटर करेंगे, फिर अगला बुलेट, फिर तीसरा, जितना जिस जिसको आप वो लगा देंगे, हाईलाइट करेंगे टेक्स्ट को और ये बुलेट लगा देंगे तो उसके साथ भी ये बुलेट्स आ जाएंगे। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो वही तरीका होगा, आप हाईलाइट करेंगे, दोबारा बुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कुछ पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं। क्योंकि हम वर्ड में अहम तरीन चीज़ों को फ़िलहाल टच कर रहे हैं तो इसमें यही जो होम मेन्यू है इसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं हमारे बिल्कुल सामने। स्क्रीन खुलने के बाद हेडिंग्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो फाइंड का मेन्यू आखिर में मौजूद है। फाइंड मेन्यू का मकसद होता है कि अगर आपकी इबारत बहुत ज़्यादा है, आपने कई सफ़हात हैं और उसमें मखसूस लफ्ज़ ढूंढना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। आप जो लफ्ज़ ढूंढना चाहते हैं वो लिखेंगे। मसलन मैं ढूंढना चाहता हूँ योर्स, YOURS, मैं इंटर करूँगा तो देखें फ़ौरन योर्स पे चला जाएगा और मुझे बताएगा कि यहाँ पे वो चीज़ अब मौजूद है। क्योंकि अब उसने सर्च किए हैं और उसको आइटम नहीं मिला तो उसकी रीज़न ये है कि हमने टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप मखसूस टेक्स्ट में से ढूंढना चाहते हैं तो वो मखसूस में से ढूंढेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं वो सब में से ढूंढे तो आप कहीं भी क्लिक कर दें और दोबारा फाइंड में क्लिक करके जब आप योर्स लिखा हुआ पहले ही आ रहा है, उसने सेव किया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे
تو وہ فائنڈ کرے گا اور ڈائریکٹ آپ کو وہاں پہ سرچ کر کے لے جائے گا. دیکھیں آپ نے فائنڈ دبایا تو یہ یہاں پہ یہ ہائی لائٹ ہو گیا. اگر آپ دوبارہ فائنڈ نیکسٹ کریں گے، اگر یہ کہیں اور بھی لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ ڈھونڈے گا، اگر نہیں لکھا ہوا تو وہ بتائے گا کہ نہیں ملا یہ لفظ، دوبارہ کہیں اور اوکے کر دیں. اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام تھا جو غلط لکھا گیا ہے، آپ چاہتے ہیں جہاں جہاں وہ لفظ ہے وہاں یورز نہیں ہونا چاہیے، یور ہونا چاہیے، وائی او یو ہونا چاہیے، تو آپ اس کو وائی او یو کر کے ریپلیس کہیں گے. تو یور پہلے ڈھونڈیں گے، وائی او یو آر یور لکھیں گے، اس کے بعد آپ ریپلیس میں جائیں گے، پہلے اس کو فائنڈ کریں گے. یہ دیکھیں ادھر یور لکھا ہوا تھا، اس نے ڈھونڈ لیا. اب اس کو ہم یو میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وائی او یو لکھیں گے، تو وہ اس لفظ کو فائنڈ والے کو اس لفظ سے جو بھی لکھیں گے آپ وہ ریپلیس کر دے گا. یور لکھنا ہے یا کچھ بھی لکھنا ہے، اے بی سی لکھنا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو فائنڈ کر کے ریپلیس کہیں گے تو وہ اس کو ریپلیس کر دے گا اے بی سی سے. دیکھیے یہاں پہ اے بی سی ہو گیا. اب آگے جہاں لفظ یہاں یور لکھا ہوا تھا یہاں بھی خود بخود آ گیا، جیسے ہی میں ریپلیس دباؤں گا وہاں بھی اے بی سی ہو جائے گا. وہ دیکھیں نیچے بھی اے بی سی ہو گیا. تو یہ آپ نے دیکھیں کہیں بھی اگر 10 لفظ لکھے ہوئے ہیں، 100 ورڈز لکھے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ آپ کو 100 صفحوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لفظ لکھیں گے، ریپلیس لکھیں گے، اس کو فائنڈ کر کے ریپلیس دبائیں گے تو جہاں جہاں وہ لفظ ہوگا اگر ریپلیس آل کہہ دیں گے تو وہیں تمام جگہوں پہ وہ لفظ تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. ہوم مینیو جو ہے ہم نے آلموسٹ سارا پڑھ لیا ہے. اس کے بعد انسرٹ مینیو ہم نے کور پیج پہلے صفحے کو بولتے ہیں، نیا صفحہ ایڈ کرنا ہے تو بلینک پیج کر دیں گے. ٹیبلز کو آپ نے اگر ایڈ کرنا ہے تو آپ ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں اگر ٹیبل کی ریکوائرمنٹ ہے. پکچر ہم نے پہلے کیا ہے. کلپ آرٹ مختلف تصویریں ہوتی ہیں، چارٹ ہوتی ہیں. ہیڈر اور فوٹر بولتے ہیں، جو ٹاپ پہ آپ کا صفحے کا اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہیڈر بولتے ہیں. فوٹر جو صفحے کے نیچے جہاں صفحے کا نمبر لکھا ہوتا ہے یا کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے اس کو فوٹر بولتے ہیں. پیج نمبرز اگر آپ چاہتے ہیں خود بخود لگ جائیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹاپ آف پیج پہ چاہتے ہیں، باٹم آف دا پیج پہ چاہتے ہیں، تو جہاں آپ چاہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس طرح ورڈ آرٹ میں آپ کسی بھی قسم کی لکھائی ایڈ کر سکتے ہیں. ڈیزائنز موجود ہیں اس میں. سمبلز اگر مخصوص چھوٹے چھوٹے آپ کوئی جمع کا، تفریق کا، ضرب کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو کچھ سمبلز نظر آئے ہیں. اگر میں کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہوں رجسٹرڈ کا، ٹریڈ مارک کا، کاپی رائٹ کا، تو میں کلک کر دوں گا تو وہ سمبل دیکھیں جہاں کرسر موجود ہوگا، یہاں پہ کرسر موجود تھا تو وہ یہاں پہ آ چکا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہم ٹیبل کو تھوڑا بریفلی پڑھ لیتے ہیں. جہاں کرسر ہوگا وہاں پہ ٹیبل ایڈ ہو جائے گا. انسرٹ ٹیبل کر دیں گے. جتنے آپ کو اس میں کالمز اور روز چاہیے وہ آپ ایڈ کر دیں گے. مثلا مجھے کسی بچوں کے نام لکھنے ہیں، 3-4 کو چھٹی چاہیے، آپ کے کلاس فیلوز ہیں یا دوست ہیں تو آپ اتنے ایڈ کر لیں. کالم 5 دوست ہے تو 5 کے نام اور رول نمبر ایڈ کر دیں گے. اب اس میں آپ پہلے میں سیریل نمبر لکھ دیں بے شک اور اگلے میں اس کا نیم لکھ دیں. اس کے بعد آپ اس کا فادر نیم لکھ دیں یا رول نمبر لکھ دیں اور نیچے آپ ان کے اسی طرح قواعد فل کر دیں. علی ہے، عابد ہے، جو بھی ہے، اس طرح آپ اس کا چارٹ بنا سکتے ہیں. اور اس چارٹ کو ہم عموماً ورڈ کے اندر ٹیبل بولتے ہیں. چارٹ جو ہے ہم بنیادی طور پہ بولتے ہیں جو مختلف قسم کی ریشو ظاہر کرنے کے لیے جو پکٹوریل ڈائیگرام ہوتی ہے اس کو ہم چارٹ بولتے ہیں. اس کو بھی ہم تھوڑا پڑھیں گے اور کریں گے. اس سے پہلے ہم نے جو یہ ٹیبل پڑھا ہے وہ یہ ٹیبل بن گیا ہے. اس کے متعلق جو جو چیزیں ہیں، اس کی سیٹنگ ہے، رنگ ہے، کلر ہے، کوئی ختم کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے، وہ آپ لے آؤٹ کے اندر جا کے دیکھیں، جا کے مرج کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، کوئی کالم ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا ہمارا ایک کالم رہ گیا ہے جو ہم نے ایڈ کرنا ہے کلاس والا یا کچھ بھی اور، تو ہم اس کو انسرٹ رائٹ کہیں گے تو ایک اور کالم دیکھیں ایڈ ہو گیا. تو اس طرح آپ اگر 2 کالم اکٹھے مرج کرنا چاہتے ہیں، ایک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مرج کہہ دیں گے
تو وہ مرج ہو جائے گا، وہ تمام اس میں جتنی روز اور کالمز ہیں ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح اگر آپ کہیں سے ٹیبل توڑنا چاہتے ہیں، مثلا یہ الگ کرنا چاہتے ہیں، تو ادھر کرسر لے جائیں اور سپلٹ ٹیبل کہہ دیں تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس کی تمام ٹیبل کے متعلقہ چیزیں آپ کو جب آپ ٹیبل کے اندر ہوں گے تو کلک کریں گے تو لے آؤٹ میں ایک نیا آپ کا مینیو بن جائے گا، اس میں سب کچھ آپ کو اس کے متعلق ٹیبل کے متعلق مل جائے گا. کوئی فارمولا لگانا چاہیں، فونٹ کا سائز چینج کرنا چاہیں، ترتیب چینج کرنا چاہیں، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور آپ اس میں کوئی کالم ختم بھی کر سکتے ہیں، مثلا وہ سلیکٹ کریں، کلک کریں یا ہائی لائٹ کر کے سلیکٹ کر لیں. جب آپ اس کو کٹ کہہ دیں گے یا اس کو آپ ڈیلیٹ کہہ دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. جیسے میں اس کو ڈیلیٹ کہوں گا وہ کہے گا پوری رو ڈیلیٹ کر دوں. اس کو جو متوازی سمت میں ہوتی ہیں چیزیں، جو اس لمبے رخ کی ہوتی ہیں ان کو روز بولتے ہیں. جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یہ خانے جو ہیں جو عمودی ہیں ان کو ہم کالم بولتے ہیں. تو ہم ڈیلیٹ رو کہیں گے تو وہ اس کو دیکھیں پوری رو کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا. اب اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں ریفرنسز میں. ریفرنسز کیونکہ تھوڑا سا ایڈوانس فارمولاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایڈوانس یوزرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کو آپ اگر کرنا چاہیں تو ہمارے اگلا ایک ٹیوٹوریل ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. میلنگز میں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں، انویلپس کی پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ریسیپینٹس جو ہیں ایک سے زیادہ ہیں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں. اسی طرح ریویو بھی ہم نے جو اگلا ٹیوٹوریل ہے جو ایڈوانس ٹیوٹوریل ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے. آپ ضرور ہمارے پیج پہ چیک کر سکتے ہیں. ویو میں تمام چیزیں جن کا ڈاکومنٹ کے دیکھنے سے تعلق ہے، ونڈو کے دیکھنے سے ہے، زوم ہے. ویو کا مطلب نظارہ ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام یا فائل آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، رولر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اضافہ کر سکتے ہیں. رولر پہ کلک کرنے سے آپ دیکھیں رولرز آ گئے ہیں. اگر پیمائشیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ کلک کروں گا غائب ہو جائیں گے. زوم کرنا چاہتے ہیں، فونٹ چھوٹا ہے، فونٹ اتنا ہی رہے گا، نظر آپ کو بڑا ہو کے قریب سے نظر آئے گا. 100 کروں گا فونٹ نہیں بڑھے گا، لکھائی جب پرنٹ ہوگی تو وہ اتنی رہے گی، بٹ جو آپ کام کرنے کی آسانی کے لیے اس کو آپ پیج کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں، زوم کر سکتے ہیں. اس طرح 2 ایٹ اے ٹائم فائلز دیکھنی ہو، ایک سے دوسری میں ٹائپ کرنا ہو تو آپ نیو ونڈو کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سپلٹ کر کے 2 ونڈوز کو آپ اوپر نیچے کام کر سکتے ہیں. مثلا یہ کرسر اوپر کام کر رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. مثلا آپ نے کوئی نچلے پیج سے اوپر دیکھ کے لکھنا ہے یا اوپر والے پیج سے نیچے لکھنا ہے تو آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. اگر 2 فائلز کھولنی ہیں تو وہ بھی آپ 2 فائلز کو ترتیب سے سپلٹ کر کے، ایک فائل یہ کھلی ہوئی ہے، ایک یہ کھلی ہوئی ہے، وہاں سے یہاں کچھ لکھ سکتے ہیں، یہاں سے اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں. تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم 2 فائلوں میں کچھ نوٹ کر سکیں اور لکھ سکیں. اچھا، اس کو اگر آپ ختم کر دیں گے تو سپلٹ ونڈو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، اس کو کلک کرنے سے دوبارہ ریموو سپلٹ کو وہ سپلٹ ونڈو ختم ہو جائے گی. اس میں اگر آپ دوبارہ محسوس کریں ہماری جس طرح عام فائل موجود تھی اسی طرح آ چکی ہے. ہم اگر کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہیں، ٹیبل کو ختم کرنا چاہیں تو جیسے ہی کلک کریں گے لے آؤٹ آ جائے گا. ہم لے آؤٹ سے اس پورے ٹیبل کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ سیل کرنا ہے، ایک کالم کرنا ہے یا پورا ڈیلیٹ ٹیبل کرنا ہے، ڈیلیٹ ٹیبل کلک کریں گے تو ٹیبل ختم ہو جائے گا. اب آپ اس میں ویو تک ہم اس کو کر چکے ہیں. اس میں میکروسی کمانڈ ہے، سوئچ ونڈوز کی ہے. یہ آپ اس میں اور کچھ چیزیں ہیں، ویب لے آؤٹس ہیں. آرکوبیٹ ایک کمانڈ ہے جس کے تحت آپ ان تمام جو اپنے اپلیکیشن ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی بھی فائل ورڈ کی ہے اس کو آپ میل کر سکتے ہیں یا 2 میں اس کو ملا سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا فیچر ہے. اس کو بھی ہم نے اگلے جو ہمارے ایڈوانس سافٹ ویئرز ہیں اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے. ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے بعد اگر آپ کسی بھی قسم کی عملاً رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ مختلف شہروں میں موجود ہمارے پارٹنر اداروں سے مکمل فری رہنمائی حاصل کر سکیں گے. ان اداروں کی فہرست ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. عملاً رہنمائی کے علاوہ آپ اسائنمنٹس، آسان نوٹس وغیرہ بھی حاصل کر سکیں گے، جبکہ کورس کو سمجھنے اور مکمل کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ سے منظور شدہ
اسناد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اسناد یا سرٹیفکیٹس پر آپ کسی بھی قسم کی گورنمنٹ جاب یا نجی جاب کرنے کے اہل ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی معلومات کے لیے آپ ہمارے موبائل نمبر 0334344464 پر کال یا SMS کر سکتے ہیں۔ ilmeasy.com